مرتبہ شخصیت تھے ناصر امت حضرت مولانا حافظ ابرار صاحب کلیانوی، جو اب نور اللہ مرقدہ ہو گئے، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں ہی ہم نے طلباء نے کوشش شروع کر دی تھی، تو اب چونکہ حج پہ سفر ہے اور خوش قسمتی حضرت والد صاحب کی جگہ ہی جانا ہو رہا ہے، تو جانے سے پہلے طلباء کا بے حد اصرار تھا کہ ایک آپ اس طرح کی گیدرنگ کرتے جائیں تاکہ پیچھے ہم لوگ اس کو مشن کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اس مشن کی خاطر اس بڑے صدمے کے باوجود بھی آج پھر ہم ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں، چونکہ بڑوں کا مشن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چلے بھی جاتے ہیں تو مشن دے کے جاتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، تو دل کا جو غم ہے وہ تو دل ہی جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس دنیا میں الحمدللہ ہیں، تو جو کچھ کر سکتے ہیں خدمت آپ کی کریں گے، کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک میرے والد محترم کو بھی وہاں بلند درجات عطا فرمائے، اور میں جس حد تک جس دائرے میں کام کر سکتا ہوں اس حد تک اس انداز میں دین کی خدمت کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ میرا ایک شاگرد سمجھ لیجئے پبلک اسکول جہاں میں نے ایک زمانے تک پڑھایا، تو اس کی تقریر ایک بڑی زبردست مجھے لگی تھی، وہاں ایک مقابلہ تھا، میں وہاں ایز اے جج کے گیا تھا، تو آج میں نے ان کو کمپیٹیٹر کے طور پر نہیں بلایا بلکہ محض ایک شان رسالت میں اسپیچ کے لیے بلایا ہے۔ تو میں ایک تو ادیب عمران کا بھی شکریہ ادا کروں گا، میری کال پہ خاص نعت پڑھنے کے لیے تشریف لائیں، دوسرے یہ حماد جو پبلک اسکول سے آئے، تو اب میں ڈائریکٹ خود ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں، یہ خطاب کریں گے، اس کے بعد میرے بڑے بھائی مفتی افضال الحق صاحب کلیانوی دامت برکاتہ کچھ نصیحتیں فرمائیں گے، دعا ہوگی، اس کے بعد پھر دعوت طعام ہوگی۔ تو بیٹا حماد آئیے اور اپنے جذبات سے محفل کو گرمائیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر، نور ایقان نور جان نور بصر، سر بسر لطف و عنایت سر بسر، اندمال زخم ہر قلب و جگر، آب و تاب چہرہ شام و سحر، صاحب حق صاحب شق القمر، عرصہ محشر میں وجہ درگزر، شہرائے زندگی میں معتبر، خیر ہر انسان کی خیر البشر، آگہی کے آخری پیغام بر، ختم کیا اندھیروں کا سفر، مل گئی ملت بیضا کو اوج کمال، ہو گئی سحر، صدر عزیز قدر، اساتذہ اہل نظر اور سامعین علم و ہنر، السلام علیکم۔ یہ آج سے تقریباً 14 صدی پہلے کا ذکر ہے، جب نیند غفلت کی انسان سوتا تھا، اپنی شہرک میں نشتر چبوتا تھا، اپنی قسمت پر ہر شخص روتا تھا، وہی مکہ جہاں ظلم ہوتا تھا کہ اچانک ہیرا کی تاریکیوں میں ایک قدسی نے دوسری قدسی سے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر بظاہر امی نے دنیا کو وہ سبق دیا جس کو کبھی زوال نہیں، جو امی ہو کر انسانیت کا معلم اعظم بن گیا۔ اس معلم انسانیت نے آتے ہی چشم انسانی کے لیے اگر ایک طرف عبرتوں اور بصیرتوں کے سمندر پھیلا دیے تو دوسری طرف نصیب آفرینی کے لال و گوہر کے انبار لگا دیے، اور تاریخ شاہد ہے کہ آسمانوں کے وہ دروازے جو دنیا والوں پر صدیوں سے بند کر دیے گئے تھے ایک بار پھر سے کھول دیے گئے، اور خزائن و برکات سماوی جس کی بخشش کا سلسلہ رک گیا تھا وہ ایک بار پھر سے سائلین رحمت اور مساکین رحمت کے لیے فیض رساں ہو گئے۔ گویا ان کی آمد سے رشتے ویراں بھی گلستہ ہو گیا، گویا ان کی آمد سے چہرے چمکنے لگے، زندگی مل گئی، دل دھڑکنے لگے، جب وہ آئے اندھیرے دمکنے لگے اور صحرا میں غنچے چٹکنے لگے، جو راہزن تھے رہبر ہو گئے، آپس میں شیر و شکر ہو گئے، گویا رشتے ویراں بھی گلستہ ہو گیا، ان کی آمد سے دارالاما ہو گیا۔ میرا عزیز ساتھیوں، وہ چراغ رسالت کے علم کی روشنی تھی جس نے دنیا کا گوشہ گوشہ روشن کر دیا، جس نے خوشبوؤں کو مسکرانا اور پھولوں کو کھلنا سکھا دیا، جس نے کردار و عمل کا انہیں سیقل کر دیے، جس نے انسان کو انسان بنا دیا، جس نے انسان کو مقام انسانیت کا تقدس سکھایا، جس نے انسان کو جانور بن کر چرنے چگنے نہیں بلکہ انسان بن کر فلک کی رفتیں چھو لینے کا درس دیا، اور علم کی رفتیں فلک کی رفتیں طے کرتے ہوئے انسان کو مقام انسانیت پر پہنچا دیتی ہیں۔ گیا جب وہ سوئے فلک تو نور اس کا جھلک جھلک تھا، نشاط بخش یہاں تلک، گیا جام عرض چھلک چھلک، لگے کہنے صلی علی ملک، ہوا شہرا ان کا فلک فلک، وہ درود بیچ احمد صمد، جو ہوں بے عدد نہ ہو جس کی حد، بحضور سید مستند، جو نبی ہیں ازل تا ابد۔ اس معلم انسانیت کا طریقہ تعلیم بھی بہت جامع تھا، کوئی بات ایسی نہ کہی جس پر خود عمل نہ کیا ہو۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اپنی امت کو عفو درگزر کا درس دے رہے ہیں۔ جس شہر کے لوگوں نے 10-13 برس تک رسول خدا پر ظلم و ستم ڈھایا اور ہجرت کے بعد 10 برس تک برسر جنگ رہے، لیکن جب مغلوب ہو کر سامنے پیش ہوئے تو بجائے قتل عام کے فرما رہے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، ترجمہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم چھوڑ دیے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. Now I would like to call Sara Shakil here on stage for delivering a speech. السلام علیکم. آج میں اس شاندار محفل کے توسط سے اپنے بہت ہی معزز ٹیچر ڈاکٹر مفتی عمران الحق کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آج اس شاندار محفل کو آرگنائز کروایا اور ہمارے تمام مسائل کے جوابات بہت ہی تسلی بخش دیے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مفتی عمران الحق ہمارے اسلامیت کے ٹیچر رہ چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں اسلامیت بہت ہی اچھے انداز سے پڑھائی اور سمجھائی اور ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا اور ہم اب تک ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہمارے دیگر علماء کرام بھی اسی طرح ہماری نئی نسل کو توجہ دیں، ہمیں پیار سے شفقت بھرے انداز سے ہماری نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اسلام کی طرف آگاہ کریں. ایک حدیث ہے بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا. اور آخر میں سر کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں. روک دیتے ہیں شریعت کے تقاضے ورنہ، روک دیتے ہیں شریعت کے تقاضے ورنہ میں تیرے ذکر کو ہر ذکر سے بالا کر دوں. شکریہ. Now I would like to call our respected and honorable guest Dr. Mufti Afzal Haq here on stage for sharing his views. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. پہلے تو آج زندگی میں پہلی بار ایک ایسی محفل اور ایک ایسی تقریب سے جس کا انعقاد جناب مولانا حافظ مفتی ڈاکٹر عمران الحق صاحب کلیانوی دامت برکاتہم نے اپنے طلباء اور طالبات کراچی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر یہاں پر کیا، تو میرے لیے یہ پہلی بار یہ تجربہ ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب نے مل کر یہ جو انداز اختیار کیا ہے تو بہت جلد وہ سلسلہ یا وہ چاہت جو عام معاشرے میں اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے یا وہ خلش وہ کمی کہ جو اس وقت نہ صرف اپنی ملک پاکستان میں اپنی قوم بلکہ پوری امت مسلمہ ایک جو خلا پیدا ہو گیا کہ ایک طرف دینداری کا معاملہ، دوسری طرف کہا جاتا ہے دنیا داری کا معاملہ، ایک طرف مذہب کا نام لیتے ہیں اور دوسری طرف ہم کنویں کی مینڈکی بنے ہوتے ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب نئی نسل کچھ اور ہی سوچ چکی ہے اور وہ اس طرف قدم بڑھانے کے لیے مستعد ہو گئی ہے. جیسا کہ اقبال نے کہا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. میں اس موقع پر یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں کہ دیکھیں دین اسلام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جبکہ ابلیس اس کی ذات اکیلی تھی، اس کو بھی لاؤ لشکر دیے. لیکن اس ایک ابلیس کے مقابلے میں 1,24,000 انبیاء کرام کا آنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کس قدر مہربان ہیں اور کس قدر ان کے لیے انتظامات فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. ان میں اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر بھی رکھے. آدم صفی اللہ کو دیکھ لیں یا ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ لیں، نوح نجی اللہ کو دیکھیں یا موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھیں یا عیسیٰ روح اللہ کو دیکھیں. ہر پیغمبر اولو العزم آپ کو نظر آئے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور نہ صرف مبعوث فرمایا بلکہ صدا جو آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے آغاز ہوا تو
انتہا اور اختتام جو ہوا، تکمیل جو ہوئی، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام، صحابیان